إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ نور رکوع نمبر 7 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ انما کان قول المؤمنین، یقیناً صرف ہے قول المؤمنین مومنوں کی بات، اذا دعوا الی اللہ، جب وہ سب بلائے جاتے ہیں اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان، ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہ وہ سب کہتے ہیں سمعنا، ہم نے سنا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، اور یہی لوگ سب فلاح پانے والے ہیں۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو کوئی بھی اطاعت کرے گا اللہ کی، ورسولہ، اور اس کے رسول کی، ویخشى اللہ، اور وہ ڈرے اللہ سے، ویتقی، اور تقوی اختیار کرے اس رب کا، فاولئک هم الفائزون، پس یہی لوگ سب کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور وہ سب قسمیں کھاتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، اپنی پختہ ایمان کی قسمیں، لَإِنْ أَمَرْتَهُمْ، کہ بلا شبہ اگر آپ انہیں حکم دیں، لَيَخْرُجُنْ، تو وہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے، قل، آپ کہہ دیجئے، لَا تُقْسِمُوا، تم سب ہرگز قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری اطاعت جانی پہچانی ہے، پہچانی ہوئی ہے، ہر کسی کو پتہ ہے کہ تم کتنے فرمانبردار ہو۔ ان اللہ خبیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہیں، بما تعملون، اس سے جو تم سب عمل کرتے ہو۔ قل اطیعوا اللہ، آپ سب کہہ دیجئے کہ آپ اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور آپ سب اطاعت کرو رسول کی۔ فإن تولوا، پھر اگر تم سب پھر جاؤ، فإنما علیہ، تو بے شک اس پر، ما حمل، اس پر ہے، ما حمل، جو اس پر ڈالا گیا، وعلیکم، اور تم پر ہے، ما حملتم، جو بوجھ تم پر ڈالا گیا، یعنی رسول کی ذمہ داری وہ ہے جو اس نے پہنچا دیا، اور تمہاری ذمہ داری جو تم نہیں مان رہے اس کا وبال تم پر ہے۔ وَإِن تُطِيعُوا، اور یاد رکھو اگر تم اطاعت کرو گے، تَهْتَدُوا، تو تم سب ہدایت پا جاؤ گے۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ، اور نہیں ہے رسول کے ذمے، إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، مگر پہنچا دینا واضح۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ، وعدہ کیا اللہ نے، الذین، ان لوگوں سے جو آمنوا، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیے نیک، لا یستخلفنہم، کہ بلا شبہ ضرور وہ جانشین بنائے گا انہیں، فی الارض، زمین میں، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسا کہ اس نے جانشین بنایا تھا، من قبلہم، ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور بالضرور، ضرور اللہ رب العالمین مضبوط کرے گا انہیں، لہم، ان کے لیے، دینہم، ان کا دین، الذی، جو ارتضی لہم، اس نے پسند کیا، لہم، ان کے لیے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور بلا شبہ ضرور بدل دے گا انہیں، من بعد خوفہم، ان کے خوف کے بعد، امن میں، یعبدوننی، وہ سب میری عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، نہیں وہ سب شریک ٹھہرائیں گے میرے ساتھ شیئا، کسی چیز کو، ومن کفر، اور جو کوئی کفر کرے، بعد ذالک، اس کے بعد، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی لوگ سب نافرمان ہیں۔ واقیموا الصلاۃ، اور تم سب قائم کرو نماز، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، واطیعوا الرسول، اور تم سب اطاعت کرو رسول کی، لعلکم ترحمون، تاکہ تم سب پر رحم کیا جائے۔ لا تحسبن الذین کفروا، آپ ہرگز نہ گمان کریں ان لوگوں کو، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، معجزین، کہ وہ سب عاجز کر دینے والے ہیں، فی الارض، زمین میں، ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے، وَلَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یقیناً وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں تک اس رکوع کمپلیٹ ہوا اس کا ترجمہ، تو ابھی ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ پچھلے رکوع میں ہم نے منافقین کا کچھ کردار پڑھا تھا، کہ منافق آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَأَطَعْنَا، اطاعت کریں گے، لیکن حالت یہ ہے، ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، ایک گروہ ان میں سے یہ عہد و پیمان کرنے کے بعد بھی پھر جاتا ہے، وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، حقیقت یہ ہے کہ مومن ہے ہی نہیں۔ اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ اللہ اور اس کے رسول ان کے درمیان فیصلہ کریں، اذا فریق منہم معرضون، اچانک ایک گروہ
اعراض کرنے لگ جاتا ہے، وہ بات ہی نہیں مانتے، اطاعت کرتے نہیں، دعوے بڑے بڑے کرتے ہیں اطاعت اور فرما برداری کے، لیکن حقیقت میں اطاعت کرنے کا جذبہ ان میں ہے ہی نہیں۔ تو اب اس رکوع میں، یہاں سے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے 51 آیت سے، تو یہاں سے اب مومنوں کا کردار کیا ہے وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ انما کان قول المؤمنین، مومن تو صرف وہ ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو، انما کا معنی ہوتا ہے صرف مومن وہ ہیں، ان کے علاوہ کوئی اور مومن ہے ہی نہیں۔ مومن کون ہے؟ کان قول المؤمنین، مومنوں کی تو صرف یہ بات ہوتی ہے، اذا دعوا الی اللہ، جب بلایا جاتا ہے انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، یہ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ مومن وہی ہوتا ہے جو سر تسلیم خم کر لے، جو ادھر کی بات ادھر کی بات بہانے بنائے اور جو ہے اپنی مجبوریاں سامنے پیش کرے، یا جو کہے میں ماننے تو والا تھا لیکن اصل میں فلاں مجبوری آ گئی، یہ ہو گیا۔ نہیں، مومن وہ حقیقت میں مومن ہے ہی وہ جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد کسی قسم کی اپنی مجبوریوں کو خاطر میں نہ لائے، کوئی اپنے مفادات نہ دیکھے، جو کچھ دنیا کا نقصان ہوتا ہے وہ کر گزرے، کوئی تکلیفیں آتی ہیں وہ سہ لے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی نہ کرے۔ ان یقولوا سمعنا واطعنا، جس طرح شاعر کی زبانی ہے نا، مصور کھینچ وہ نقشہ کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ مومن تو وہ ہے کہ اسے جو بھی حکم دیا جاتا ہے فوراً وہ سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اصل کامیابی یہی ہے، اصل کامیابی ہے ہی نہیں کی۔ اگرچہ منافق ان کے بارے میں کہتے تھے کہ معاذ اللہ یہ بے وقوف ہیں، جس طرح پیچھے ہم پڑھا ہیں سورہ بقرہ کے شروع میں، جب انہیں کہا جاتا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، انہیں کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے باقی لوگ ایمان لائے ہیں، تو وہ کہتے أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، کیا ہم ویسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ، خبردار یہی خود بے وقوف ہیں۔ صحابہ کو بے وقوف کہنے والے دراصل خود بے وقوف ہیں۔ تو مومن جو ہوتے ہیں، اور اصل صحابہ کو بے وقوف کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ صحابہ کرام نے جب اسلام قبول کیا، جب کلمہ پڑھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باری جب آتی تو وہ کسی قسم کے دنیا کے مفادات کو نہ دیکھتے، کسی قسم کے اپنے جو ہے مفادات کی طرف ان کی نظر نہ ہوتی، نہ ہی وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات اور آپ اللہ اور اس کے رسول کا حکم آنے کے بعد اپنے دنیا کے فائدے کی طرف دیکھتے، نہ ہی اپنے رشتہ داروں کی طرف دیکھتے، نہ ہی وہ مستقبل کے بارے میں یہ سوچتے کہ کہیں ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں جان نہ چلی جائے، کہیں لوگ ہمارے دشمن نہ بن جائیں۔ اپنی ترجیحات اور اپنی جو ہے دنیا کے سیاسی مقاصد اور مفادات کسی چیز کو نہ دیکھتے، ان کے سامنے صرف یہی ہوتا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے تو ہم نے اس کو کر گزرنا ہے، ہم نے اس کو ماننا ہے۔ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، تو انہی کے لیے کہا گیا اصل کامیابی ہے ہی یہی۔ آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم جب ہمیں ملتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہیں اپنے جو ہے برادری کے رواج، رسم و رواج، دیکھیں نا، شادی کرنی ہو تو برادری کے رسم و رواج تو آئیں گے، خوشی غمی پر کہیں ملنے جانا ہو، اگر چھوڑ دیں کوئی بندہ نہ کریں ان کو تو پھر لوگوں کی باتیں، اگر لوگوں کی باتیں تو سننی پڑیں گی نا، ایک دین پر آپ چلیں، آپ شریعت پر آئے ہیں تو کوئی تکلیف نہ ہو، ثواب ایسے مل جائے گا۔ آپ جب مکمل اطاعت کریں گے، آپ داڑھی رکھ لیں، ایسے ماحول اور معاشرے میں رہ رہے تھے جہاں سارے دوست آپ کے داڑھی منڈے، داڑھی نہیں رکھتے، تو آپ رکھیں گے تو آپ کو مولوی کہیں گے، وہ آپ کے رشتہ دار، آپ کے دوست احباب، آپ جہاں جاتے ہیں آتے ہیں، آپ اگر خاتون ہیں، خواتین ہیں، آپ پردہ شروع کر دیں، آپ کی اپنی کلاس فیلوز، آپ کی دوست، آپ کے رشتہ دار، ابھی سے پردہ، ابھی تو بڑی دیر باقی تھی، آپ نمازی بن جائیں تو آپ کے دوست ہی کہنے لگیں گے ابھی سے تم نمازی بن گئے، تم مسجد میں درس سننے بھی جاتے ہو، تم نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، تم جو یہ باتیں کرنے، یہ باتیں تو سننی پڑیں گی نا، کوئی باتیں بھی نہ سنیں، کوئی تکلیف بھی نہ اٹھائیں، ثواب ایسے مل جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ دیکھیں اپنے آپ کو، پرکھیں، جانچیں کہ کہیں ہم پھر ان باتوں کو سن کر پیچھے تو نہیں ہٹ جاتے، کہیں ہم دین کی مجلس اور محفل میں اس لیے جانا ہم نے چھوڑ تو نہیں دیا کہ لوگ باتیں کرتے ہیں، کہیں قرآن پڑھنے سے اس لیے پیچھے تو نہیں ہٹ کے دنیا کے مفادات آڑے آتے ہیں۔ پھر دیکھیں اپنے ایمان کو جانچیں۔ مومن تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری والی بات جب آتی ہے تو وہ کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور آگے نتیجہ بھی بیان کیا، جو بندہ بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ، اور ڈرے گا اللہ تعالیٰ سے،
وَيَتَّقِي، اور اس کا تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، دوبارہ کہا یہی لوگ کامیاب ہیں، حقیقی کامیابی ہے یہی۔ اور وہ کامیابی کیا ہے؟ مَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کا داخلہ مل گیا۔ اصل کامیابی یہ ہے، اصل کامیابی جہنم سے بچنا، جنت کا داخلہ مل جانا، یہ اصل کامیابی ہے۔ اور وہ کامیابی ملے گی کسے؟ مَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اطاعت اور فرما برداری کرے۔ وَيَخْشَ اللَّهُ، اللہ سے ڈرے گا۔ اللہ کا ڈر ہی فرما برداری پر انسان کو ابھارتا ہے نا، وَيَتَّقِي، اللہ کا تقوی۔ اور ساری باتیں ہیں اسی لیے، ساری باتوں کا مقصد یہی ہے نا۔ روزے کا مقصد جہاں بیان کیا تو کیا فرمایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ ساری باتیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کس لیے ہیں؟ تاکہ انسان مومن متقی بن جائے، اللہ کا تقوی انسان کے دل میں آ جائے۔ اور جو تقوی ہے وہی انسان کو فرما بردار بناتا ہے۔ جتنا زیادہ تقوی بڑھتا جائے گا، اللہ کا ڈر زیادہ آتا جائے گا، اتنی انسان اللہ کی فرما برداری میں اور آگے بڑھتا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بندہ بھی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرے گا اللہ سے، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِي، اللہ کا خوف اور خشیت اختیار کرے گا، وَيَتَّقِي، اور ڈر اس کا ہوگا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ اصل کامیاب یہی ہیں۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، پھر انہی کی منافقین کا کردار ہے کہ ایک تو دعوے کرتے تھے ہم اطاعت اور فرما برداری کریں گے، لیکن کرتے نہیں تھے۔ جب فیصلے کے لیے بلایا جاتا تھا تو اعراض کرتے تھے، اگر ان کے حق میں فیصلہ ہوتا تو پھر آ جاتے، اور جب بھی کسی غزوے کے لیے، کسی جہاد کے لیے ان کو بلایا جاتا تو نہ جاتے، اور پھر بعد میں آ کر کہتے، بہانے بناتے کہ میری یہ مجبوری تھی، جس طرح پیچھے ہم سورہ توبہ میں پڑھ آئے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ آتے بہانے بناتے، میرا گھر خالی ہے، کوئی کہتا بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، فلاں کام ہے، بہانے مختلف بنا لیتے اور نہ جاتے۔ لیکن جہاں پر انہیں پتہ ہوتا کہ سفر قریب ہے اور آگے دشمن بھی کوئی بڑا نہیں ہے اور مال غنیمت بھی بہت سارا ملنے والا ہے، تو پھر چلے جاتے۔ لیکن دور کا ہوتا غزوہ، اگر ان کو یہ ذہن میں ہوتا کہ پتہ نہیں جیتتے ہیں یا نہیں جیتتے، ہار ہی نہ جائیں، مر ہی نہ جائیں، جہاں پہ مر جانے کا ان کو خوف اور خطرہ ہوتا۔ مومن تو شہادت کے جذبے سے سرشار ہوتے، وہ جاتے، لیکن ان کو اگر خوف ہوتا کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں تو نہ جاتے۔ اور جب مسلمان جیت کر واپس آ جاتے تو پھر مسلمانوں کے پاس پہنچ جاتے اور قسمیں اٹھا کے کہتے کہ میری تو یہ مجبوری تھی، میں تو اصل جانے ہی والا تھا، میری پکی تیاری تھی، بس نکلنے ہی والا تھا، بس یہ کام پڑ گیا، فلاں مجبوری ہو گئی، اس مجبوری کی وجہ سے میں نہیں جا سکا، ورنہ میری تو تیاری پکی تھی۔ اور پھر قسمیں اٹھا کر کہتے اگلی دفعہ جب موقع ملے گا نا تو پھر دیکھنا کس طرح میں جوہر دکھاتا ہوں اپنی جو ہے بہادری کے۔ یہ منافقین کا کردار ہوتا ہے، باتیں کرنے سے آ کر بڑا قائل کرنے کی کوشش کرتے، جس طرح سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا، غزوہ تبوک سے آپ جب واپس آئے تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں بتا دیے کہ آ کر قسمیں اٹھا کر کہیں گے آپ سے کہ ہم جو ہے اگلی دفعہ تمہارے ساتھ جائیں گے، تو ان سے کہہ دو تم نجس ہو، گندگی ہو، آئندہ تم اپنے ساتھ لے کر ہی نہیں جائیں گے۔ تو یہاں بھی وہی ہے، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمان، اپنے پختہ ایمان کی قسمیں۔ کیا لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُونَ، آئندہ اگلی مرتبہ جا کر ان کو حکم دیا گیا نا جہاد کے لیے، لَيَخْرُجُونَ، تو ضرور یہ نکلیں گے جہاد کرنے کے لیے۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، لا تقسموا، قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت ہم دیکھ چکے ہیں، پہچان چکے ہیں ہم، قسمیں اٹھا کر کیا تم جو ہے اپنا یقین دلاتے ہو؟ یقین تو کردار دلاتا ہے نا۔ اب دیکھیں نا، جو بندہ کام کر رہا ہے اس کا کام بولتا ہے، اس کو خود کو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جو اطاعت گزار ہے، جو فرما بردار ہے، جو کام کرنے والا ہے، اس کا کام خود ہی بتائے گا کتنا فرما بردار ہے، کتنا فرما بردار نہیں۔ یہ کہا کہ باتیں شاتیں نہ سناؤ، اگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے تو کام کر کے دکھاؤ، کام جب نظر آئے گا تو پتہ چل جائے گا تم مومن ہو یا نہیں ہو۔ دیکھیں نا، یہ باتیں آج بھی ہوتے ہیں لوگ جو کام نہیں کرتے نا، اصل جو کام چور ہوتے ہیں، کرتے نہیں ہیں کام، یا کام کرنا آتا نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے کام نہ کرنے کی جو کمی ہوتی ہے اس کو باتوں سے پورا کرتے ہیں، باتیں کر کے، ادھر ادھر کی لگا کے۔ لیکن جو بھی عقل مند انسان ہوتا ہے کسی بھی صورت باتوں سے راضی نہیں ہوتا، وہ کام دے گا۔ اب آپ بلائیں نا کسی بندے کو، آپ مزدوری کے لیے بلائیں، یا آپ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھیں، آپ کا مہینے پہ کام کر رہا ہو آپ کے پاس، لیکن وہ کام کوئی نہ کرے، یا ایک دن کی مزدوری کرنے آیا ہے تو آپ کو جو آ کر باتیں کرنا شروع کر دے، میں یوں کر سکتا ہوں، میں فلاں کر سکتا ہوں، میں نے اتنے دن وہاں کام کیا تو یوں کر دیا فلاں وہ آپ کو آدھا دن باتیں ہی سناتا رہے، اور پھر جب کام کرنے باری آئے تو کام کچھ بھی نہ ہو اس کا، تو کیا آپ رکھیں گے اس کو؟
باتوں سے قائل ہو جائیں گے؟ کوئی سمجھدار بندہ باتوں سے قائل ہونے والا کام کر کے دکھا، تیرا کام بولے گا۔ ان کو بھی وہی کہا گیا طاعت معروفہ، تمہاری جو فرما برداری ہے وہ معروفہ، وہ پہچانی ہوئی ہے، وہ پتہ ہے ہمیں تم نے کیا کرنا ہے۔ کتنے غزوے پہلے گزر چکے ہیں اور آگے بھی پتہ چل جائے گا کہ تم نے کیا کرنا ہے، قسمیں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ قسمیں زیادہ اٹھاتا ہے، بغیر اس سے قسم کا مطالبہ کیے وہ قسمیں اٹھائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ منافق کی 3 نشانی ہے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب بات کرے گا جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، اور ایک اور حدیث میں کہ قسمیں اٹھائے گا، زیادہ قسمیں اٹھانا بغیر اس کو کہے ایسے اپنا یقین دلانے کے لیے زیادہ قسمیں اٹھانا منافق کی نشانی ہے۔ آگے فرمایا ان اللہ خبیر، اللہ کو خوب خبر ہے جو تم عمل کر رہے ہو، یہ مت سمجھو کہ کسی کو پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی۔ اب دوبارہ کہا جا رہا ہے قل، آپ کہہ دیں اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے منہ موڑا، تم منہ موڑو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو بے شک علیہ اسی پر وبال ہے، ما حُمِّلَ، جو وہ اٹھایا گیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پہنچا دینا، بتا دینا ہے، آپ نے وہ ذمہ داری اپنی پوری کر دی۔ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے اطاعت کرنی ہے، اور تم اطاعت نہیں کر رہے تو اپنا بوجھ تم اٹھاؤ گے۔ اور یاد رکھو وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ اب دیکھیں نا، کام بھی بتایا گیا سامنے، کام کرنے کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا، اور کام نہ کرنے کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا کہ کام کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرمانبرداری کرنی ہے۔ اس کام کرنے کا نتیجہ کیا ملے گا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ تمہیں خوشخبری ہے، دنیا بھی کامیاب ہے، آخرت بھی کامیاب۔ اگلی آیت میں دنیا کے جو وعدے اللہ نے کیے ہیں وہ آ رہے ہیں، دنیا میں بھی کامیابیاں ہیں، اور وہ کیا ہیں اگلی آیت میں پڑھتے ہیں، اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ اور اگر نہیں کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، دنیا میں بھی نقصان اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی نقصان اٹھاؤ گے۔ وما علی الرسول الا البلاغ، اور رسول کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دیا۔ منوانا رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ زبردستی وہ منوائیں تم سے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری نہیں، آپ کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ پوری کر رہے ہیں۔ وعد اللہ، اب یہ وعدہ ہے دنیا میں اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں سے، اللہ کا یہ وعدہ، اور اللہ نے یہ وعدے پورے کیے صحابہ کرام سے۔ صحابہ کرام سب سے پہلے مومن وہی تھے نا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم، اس کے مصداق کون تھے، یہ کون تھے؟ انما کان قول المؤمنین، یہ صحابہ کرام تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشاروں پر انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں پر پسینہ بہا وہاں پر انہوں نے اپنی خون کی ندیاں بہا دیں، آپ کے ایک اشارے پر اپنے بچے کٹوا دیے، اپنی جانیں قربان کر کے اپنے لیے جو ہے باعث سعادت سمجھتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ بلغوا عنا قومنا، ایک موقع پر صحابہ شہید ہو رہے ہیں، گردنیں کٹ رہی ہیں، ان کی گردنوں پہ تلواریں چلائی جا رہی ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، بلغوا عنا قومنا انا قد لقینا ربنا رضی عنا وارضعنا، اے باد صبا ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پہنچا کہ ہماری گردنیں کٹ رہی ہیں، ہماری جانیں جسم سے نکل رہی ہیں، لیکن ہم اپنے رب سے راضی ہیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ وہ جانیں کٹا کے راضی ہو گئے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا نا، اللہ کی فرما برداری میں ہم جا رہے ہیں، ہماری جانیں کٹ جاتی ہیں تو کٹ جائیں۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے پھر یہ وعدہ کیا کہ جن لوگوں نے اطاعت اور فرما برداری کی انتہا کر دی، تو اللہ نے کیا وعدہ کیا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، منکم تم میں سے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ کیا وعدہ، لا یستخلفنہم فی الارض، ضرور اللہ تعالیٰ ان قریب ان کو خلیفہ بنائے گا زمین کا، زمین کی حکومت، زمین کی خلافت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دے گا جو اللہ کے مومن بندے۔ اللہ نے پھر دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا، پورے جزیرت العرب میں مسلمانوں کی حکومت بنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی، اور آپ نے اس وقت جتنے بھی جو ہے فتح مکہ کے موقع پر جو خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع جو ہے، اس موقع پر آپ نے جتنے بھی باطل نظام تھے سارے باطل نظاموں کو جو ہے توڑ دیا، سودی نظاموں کو اپنے پاؤں کی جو ہے نیچے رونت ڈالا، شرک کا خاتمہ کیا، بتوں کو توڑ دیا، اور پورے جزیرت العرب میں اسلام نافذ کر دیا۔ یہ اللہ کا وعدہ اللہ نے پورا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ سے یہ وعدے کی ابتدا ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر جتنے عرصہ فتح مکہ کے بعد رہے، حکومت آپ نے کی، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء جو خلفاء راشدین ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم علی منہاج النبوہ پر انہوں نے جو ہے خلافت کی، اور پھر
کتنا حد تک اللہ رب العالمین نے ان کو فراوانیاں دی کہ اس وقت کی جو سپر پاور طاقتیں تھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں، روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، اور وہ ساری بشارتیں جو اللہ نے اس آیت میں کی، دوسری آیتوں میں آئیں، وہ ساری اللہ نے پوری کی. ٹھیک ہے نا. دوسری جگہ پر سورہ توبہ میں بھی ہم پڑھ آئے ہیں، آگے بھی ہے سورہ محمد میں بھی وہ آیت آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس دین کو بھیجا لیظہر علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے. اللہ نے وہ غالب کر دیا. وہ غلبہ اسلام کا تھا، آدھی دنیا تک اسلام کا جھنڈا جو ہے وہ لہرایا، اور وقت کی سپر پاور طاقتوں نے اسلام کے آگے گھٹنے ٹیکے. یہ نتیجہ تھا جو اللہ نے دنیا میں دیا، اطاعت اور فرما برداری کا، صحابہ کرام کے عمل صالح کا. آمنوا منکم، ان کا ایمان تھا، عمل صالح انہوں نے کیا. اللہ نے زمین کی خلافتیں دی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پیشین گوئیاں دی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر جب خندق کھود رہے تھے، اس وقت حالات یہ تھے کہ صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے، کھانے کو کچھ نہیں تھا، بھوک تھی، افلاق تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے. لیکن پتھر مارا کدال سے، جب وہ توڑ رہے تھے پتھر خندق کے اندر، اس سے چنگاریاں نکلی تو آپ نے خوشخبری دی کہ روم فتح ہو گیا، ایران کی طاقتوں کو اللہ نے فتح کر دیا ہے. صحابہ کرام کو اس وقت تو جو ہے انہوں نے تب بھی مان لیا، لیکن وہ بشارتیں جو ہے کافی عرصے کے بعد پوری ہوئیں. اللہ نے مال بھی دیا. ٹھیک ہے نا. کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا. وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، البتہ ضرور اللہ تمہیں جگہ دے گا، اقتدار دے گا، حکومت اور بادشاہت اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کریں گے. لہم، ان کو، دینہم الذی ارتضی لہم، ان کے دین کو جگہ دیں گے. آج دین کی جگہ نہیں ہے، نہ دین پر عمل کرنے والا. جس طرح مکہ کا دور تھا، یہ مدینہ کے ابتدائی ایام تھے، جو ہے کوئی دین پہ عمل کرنے والا یا اسلام کے جو احکامات ہیں ان پر عمل کرنے والا نہیں تھا. تو اللہ فرماتے ہیں اس دین کو جگہ دیں گے، یعنی اسلام کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہوں گے. ارتضی لہم، اللہ نے جس دین کو خود چن لیا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، البتہ اللہ تعالیٰ بدل دیں گے، من بعد خوفہم امنا، ان کے خوف کے بعد امن. کہ ابھی خوف ہے، ابھی تمہیں خوف ہے، ایک وقت آئے گا کہ امن آ جائے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نا ایک حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک بندہ آیا، اس نے آ کر شکایت کی کہ اللہ کے پیغمبر خوف بہت ہے، راستے خطرناک ہیں، لٹیرے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. اور ایک اور بندہ ہے، اس نے جو ہے نا فقر و فاقہ کی شکایت کی کہ مال نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، معیشت جو ہے وہ کمزور ہو چکی ہے. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عدی کو مخاطب کر کے فرمایا، عدی اگر تیری زندگی لمبی ہوئی تو دیکھے گا ایک وقت آئے گا کہ اللہ رب العالمین اتنا امن پیدا کر دیں گے، اتنا امن ہوگا اس خطے میں، اس زمین پر، کہ ہیرا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عدی سے پوچھا، عدی تو نے ہیرا علاقہ دیکھا ہے؟ عدی کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ہیرا کے بارے میں سنا ہے، یہ ایک جگہ کا نام ہے، عراق کے اندر ایک شہر ہے، کہ سنا ہے میں نے اس کے بارے میں. آپ نے فرمایا ہیرا سے ایک عورت زیورات سے لدی ہوئی وہاں سے اکیلی چلے گی، وہ آئے گی مکہ میں، بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس چلی جائے گی، پورے راستے میں اس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہوگا، اس کے ایک بال کو بھی کوئی بندہ جو ہے بیگا نہیں کر سکے گا. مال سے لدی ہوئی، سونے سے اور جو ہے زیورات سے لدی ہوئی، اکیلی چل کے سفر کر کے آئے گی. اس قدر جو ہے اور پھر وہ وقت آیا، عدی کہتے میں نے دیکھا تو وقت آ چکا تھا، اکیلی عورت سفر کرتی تھی جب اسلام کی حکومت تھی، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، عمر فاروق کا، حضرت عثمان غنی کا، علی اور مرتضیٰ کا. ان ادوار میں ایسے جو ہے حالات ہوئے. اس کے بعد بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، ان کے زمانے میں بھی ایسی خلافت تھی کہ کوئی گری ہوئی چیز بھی، کسی کا خزانہ بھی پڑا ہوا ہے تو کوئی نہیں اٹھایا کرتا تھا. حضرت عدی فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ رہے تھے ہیرا سے ایک عورت آئے گی، بیت اللہ کا طواف کرے گی اکیلی، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوگا، کہتے میرے ذہن میں اس وقت آیا کہ قبیلہ بنی طے کے جو لٹیرے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ یہ خود اسی قبیلے سے تھے، اپنے قبیلے کے جو ہے ڈاکوؤں کو یہ جانتے تھے، ان ڈاکوؤں کا ذریعہ معاش ہی لوٹ مار کرنا تھا. کہتے میرے ذہن میں آ گیا یہ کہاں ہوں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں وقت آیا، میں نے دیکھ لیا. اور پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ ایک بندہ زکوٰۃ لے کر نکلتا ہے باہر، اور وہ گھومتا ہے، ڈھونڈتا ہے کہ مجھے اس زکوٰۃ کا مستحق کوئی مل جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث میں فرمایا کہ ایک وقت آئے گا ایک بندہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا. آج تو تم فقر و فاقہ کی جو ہے شکایت کر رہے ہو، ایک بندہ زکوٰۃ لے کے نکلے گا کسی کو دینے کے لیے، کوئی اسے ملے گا نہیں. پھر اسے ایک بندہ ملے گا، وہ کہے گا کل اگر تو میرے پاس آتا تو مجھے ضرورت تھی اس زکوٰۃ کی، میں لے لیتا، لیکن اللہ نے مجھے آج غنی کر دیا ہے،
میرے پاس مال ہے، میں خود زکوٰۃ دینے والا بن چکا ہوں۔ وہ وقت بھی دیکھا صحابہ نے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ نے یہ وعدے پورے کیے، خلافتیں بھی دیں، من بعد خوفہم امنا، اللہ نے خوف کے بعد امن بھی دے دیا ان کو، ٹھیک ہے نا؟ آگے اللہ نے فرمایا کہ ایسے ہوں گے یعبدوننی، یہ میری عبادت کرنے والے ہوں، میں جن کو اقتدار دوں گا، خلافت دوں گا، وہ زمین پہ میری عبادت کریں گے اور میری عبادت کا قانون اس زمین پر نافذ کریں گے۔ اور چھٹے پارے میں ہم پڑھا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر اقتدار دیں تو پہلا کام کرنے کا کیا ہے؟ پہلا کام یہ ہے اقام الصلاۃ، نماز کا قانون نافذ کرنا ہے، زکوٰۃ کا قانون نافذ کرنا ہے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، اور نیکی کا حکم دینا ہے، گناہوں سے روکنا ہے۔ یہ اسلامی حکومت کی ذمہ داری ہیں۔ اور صحابہ کرام کو جب حکومتیں ملی، اقتدار ملا، انہوں نے یہ کام کیے اور حکومتیں ایسے پھیلی، ایسے قوانین بنائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باقی اسلام کے خلفاء نے، کہ آج بھی ان کے قوانین کو فالو کیا جاتا ہے۔ من بعد خوفہم امنا یعبدوننی، وہ میری ہی عبادت کریں گے، لا یشرکون بی شیئا، اور میرے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے نہیں ہوں گے۔ ومن کفر بعد ذلک، اس کے بعد بھی جو بندہ کفر کرے گا، فاولئک هم الفاسقون، بس یہی لوگ فاسق ہیں، یہی لوگ نافرمان ہیں، فسق کرنے والے ہیں۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، ہمیں حکم ہے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ایسے سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر رحمتیں چاہتے ہیں، برکتیں چاہتے ہیں، اپنے کاروبار میں برکتیں چاہتے ہیں، رحمتیں چاہتے ہیں، اپنے معاملات اور حالات میں رحمتیں اور برکتیں چاہتے ہیں، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی اطاعت کرو، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رحمتوں کی بارش تب برسے گی، ہمارے حالات میں رحمتیں تب آئیں گی جب اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، جب ہم فرما برداری والی زندگی بسر کریں گے۔ اور آگے مسلمانوں کو یہ دلاسا دیتے ہوئے، تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ لا تحسبن الذین کفروا معجزین، ان مت سمجھے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، معجزین فی الارض، کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کر دیں گے۔ مت سمجھو، اللہ کا وعدہ جو ہے نا، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے یہ کفر کی حکومتوں کو جو ہے شکست دے کر مسلمانوں کا اقتدار بڑھانا ہے، ان کو اقتدار دینا ہے، اور یہ مت سمجھیں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یہ عاجز کر دیں گے۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آ گیا ہے۔ ابھی ان کو اللہ نے اگر دی ہے، اقتدار دی ہے، سلطنت دی ہے، ان کے پاس طاقت ہے، تو وقت آئے گا طاقتیں ختم ہو جائیں گی۔ مأواہم النار، ان کا ٹھکانہ آ گیا، اور بئس المصیر، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن یہاں ہم، یہ تو صحابہ کرام کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا، ایمان تھا، اللہ نے وعدے پورے کر کے دکھائے، اور تاریخ آج اس بات کی شاہد ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو حکومتیں بھی دیں، طاقتیں بھی دیں، اور سارے وعدے پورے کیے۔ لیکن کیا آج ہم جو مومن مسلمان ہیں، اس دور میں، جس دور میں ہم جی رہے ہیں، آج مسلمانوں کی ہے کوئی خلافت؟ ہاں، ملک تو ہے نا مسلمانوں کے، 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، لیکن کیا دینہم الذی ارتضی لہم، اللہ کا دین غالب ہے کسی خطے پر، کسی علاقے پر؟ ہاں، بعض جگہ ہیں، سعودیہ میں کچھ اسلامی قوانین نافذ ہیں، لیکن مکمل اسلام پر وہ بھی عمل نہیں کر رہے، ٹھیک ہے نا؟ اسلامی حکومت تو وہ ہوتی ہے نا جو جہاد بھی کرے، کافروں کا مقابلہ بھی کرے۔ فلسطینیوں کو کب سے جو ہے پیسا جا رہا ہے اور شہید کیا جا رہا ہے، ان اپنے ملک کی حد تک ہیں، اپنے مفادات کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ وعدے آج اللہ کا آج بھی وعدہ ہے، لیکن شرط یہ کہ ہم مومن تو بنے نا۔ جس طرح صحابہ کرام نے جہاد کیا تھا، سارے مومن مسلمان ایک تھے، کوئی عربی عجمی کا فرق نہیں تھا، کوئی گورے اور کالے کا فرق نہیں تھا، کوئی جو ہے الگ الگ نہیں تھے۔ آج تو بانٹ دیا گیا نا ہمیں، ملکوں کی، مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے۔ یہ کفر کی سازشیں ہیں، اور اصل سبب یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں آج ہمارے پاس، وہ 313 کا جو ایمان تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ایمان تھا، وہ آج ایمان ہمارے پاس نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی اور حدیث کے مطابق آپ نے فرمایا کہ وقت آئے گا کہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا دشمن مسلمانوں کو، آپ نے فرمایا مومنوں کو، مسلمانوں کو ایسے نوچ کھائے گا جس طرح بھوکے جو ہے کھانے کو نوچ جاتے ہیں، بھوکے بھیڑیے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اس طرح دشمن مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے گا۔ آج ٹوٹ پڑا ہے نا۔ اس وقت صحابہ کرام نے پوچھا تھا اللہ کے پیغمبر، کیا اس وقت ہم کم ہوں گے؟ کیا 313 بھی ہماری تعداد نہیں ہوگی؟ جی 313 تھے کہ پورے کفر پر غالب آ گئے تھے۔ وہ صحابہ کرام تو وہ کوئی بدر کا غازی تھا، کوئی احد کا غازی تھا، کوئی حنین کا مجاہد تھا۔ انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر کیا ہم تھوڑے ہوں گے؟
آپ نے فرمایا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم کثیر تعداد میں ہوگے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تمہاری حیثیت اس وقت سمندر کے اندر اٹھنے والی جھاگ کی ہوگی، ایمان ختم ہو جائے گا، اس وقت تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی، اور دو خرابیاں آپ نے فرمایا آ جائیں گی، تم دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، حب الدنیا و کراہیت الموت، تمہیں دنیا محبوب ہوگی، اپنے مفادات محبوب ہوں گے، دنیا کی لذتیں، رونقیں اور بہاریں، ان کی طرف پڑ جاؤ گے، و کراہیت الموت، اور موت سے ڈرنے لگ جاؤ گے کہ کہیں ہم مارے نہ جائیں۔ آج وہی سبب ہے، دنیا کے مفادات پیارے ہیں، دنیا سے اور موت سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم مر نہ جائیں۔ جب صحابہ کرام مرنے سے نہیں ڈرا کرتے تھے، وہ تو چاہتے تھے کہ جان دی ہوئی بھی اسی کی تھی، حق تو یہ حق ادا نہ ہوا۔ جب ہم میں دنیا کی محبت آ گئی، مسلمانوں میں، مسلمان حکمرانوں میں، مسلمان فوجوں میں، افواج میں، حکومتوں میں، عوام میں، سب کی حالت اور کیفیت یہ ہے کہ آج ہم حب الدنیا کا شکار ہو چکے ہیں، وکراہیت الموت، اور موت سے ہم ڈرنے والے بن گئے۔ اس لیے وہ اللہ کے جو وعدے تھے مسلمانوں کو خلافت دینے کے، وہ خلافت آج نہیں ہے، آج خلافت نہیں ہے ہمارے پاس۔ اکثر اسلامی ممالک میں جمہوریت ہے جو کفر کا نظام ہے، یا بادشاہت ہے، خلافت نہیں ہے۔ اصل جو اسلام کا نظام ہے وہ نظام خلافت ہے، نظام بادشاہت، نظام جمہوریت، ٹھیک ہے نا، اور بھی جتنے نظام ہیں دنیا کے، وہ سارے کے سارے انسانیت کو نقصان دینے والے ہیں۔ انسانیت کے فائدے والا جو نظام ہے وہ ایک ہی نظام ہے، وہ نظام خلافت کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ رب العالمین آج بھی بات ہے، اگر آج سب مومن بن جائیں، ایمان والے بن جائیں، اور ایک بن جائیں کہ لا تفرقوا، فرقوں میں مت پڑیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں جس طرح اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، اور واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اس پر عمل کرنے والے بن کے اللہ کی رسی کو تھام کر اور سب اکٹھے ہو جائیں، سب ملک مل جائیں، متفق ہو جائیں۔ تو آج بھی اللہ کے وعدے ہیں، بھی اللہ کے وعدے ہیں، آج اللہ تعالیٰ پھر نظام خلافت دینے پر قادر ہیں، لیکن وجہ کیا ہے کہ کوئی ملنے کو تیار ہی نہیں ہے، مفاد وہی دنیا کی محبت، اور ڈرتے ہیں موت سے، اور کافر ہمیں الگ الگ کر کے مار رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کبھی وہ لیبیا میں مارتے ہیں، کبھی وہ جو ہے برما میں مسلمانوں کو قتل عام کرتے ہیں، کبھی کشمیر میں مارتے ہیں، کبھی لبنان میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، اور کبھی فلسطین میں ہمیں مارا جاتا ہے، ہمارا خون بہایا جاتا ہے، اور کتنے مسلمانوں کو جو ہے بند کیا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ان کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں، خون جو ہے اس طرح بہایا جاتا ہے، خون کی ہولی کھیلی جاتی ہے، لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ مسلمان حکومتیں بھی جو ہے بے حس ہو چکی ہیں، حالانکہ سارا کچھ موجود ہے، فوجیں بھی ہیں، اسلحہ بھی ہے، ایٹم بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نہیں ہے تو کیا ہے، کیا نہیں ہے، آپس میں اتفاق نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، اور خرابیاں دنیا کی محبت، مال کا حرص، اور جینے کی طمع، موت سے نفرت، وہ چیزیں آ چکی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں حقیقی معنوں میں مومن بنا دے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت گزار بنا دے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیں نا، اقیم الصلاۃ، نمازی بھی نہیں ہے، مسلمان تو ہے نا، لیکن مسلمانوں میں 99% ایسے ہیں جو بے نماز ہیں، کلمہ پڑھنے والوں میں 99% بے نماز لوگ ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، زکوٰۃ دینے والے بھی نہیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی باری آئے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، تو رحمت کہاں سے ہو، اللہ کے وعدے کہاں سے پورے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مومن بنا دے، اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنا دیں، اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس کے مطابق اپنا عقیدہ عمل بنانے کی توفیق دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔